ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وآل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا شفیع المذنبین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. واجب الاحترام معزز حاضرین گرامی قدر، سفر المظفر کی 16 تاریخ جمعہ کا دن. آج کے دن علمی دنیا کی ایک عظیم نامور شخصیت، فقہائے زمانہ میں سے ایک عظیم فقیہ، محدثین عصر حاضر میں سے ایک عظیم محدث اور دور حاضر کے اولیاء اللہ میں سے ایک ولی کامل، ہمارے بابا جان سرکار حضور قبلہ سیدی شمس الفقہا بدر العلماء نجم الادباء اس دار فانی سے رحلت فرما کر دار بقا کی طرف وصال فرما گئے. اس حوالے سے ہم لوگوں کے لیے تو یہ دن نہایت دکھ اور غم کا ذریعہ بنا. ایک علمی نقصان، اہل علم ہی جانتے ہیں کہ وہ کتنا بڑا نقصان. عام لوگ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. تو وہ علمی میدان کے شاہ سوار، فقاہت کے آسمان کے تابندہ ستارے، اور اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندوں میں سے ایک عظیم ہستی، آج کے دن وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے. جمعہ کا دن تھا، 16 صفر تھی، آج بھی 16 صفر ہے. چونکہ
خدمت اسلام، خدمت علم، خدمت قرآن کے حوالے سے ان کی جو خدمات اور کاوشیں اور کوششیں اور مساعی جمیلہ ہیں، ان کا اعتراف کرنا بھی ان کے حضور اپنی نیاز مندیوں کو پیش کرنے والی بات ہے۔ اس لیے اگر ہم لا اعتنائی برتیں اور اس چیز کا ذکر نہ کریں جو محض اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے اپنی دینی خدمات پیش کی، تو یہ ہم اپنے آپ سے ناانصافی کر رہے ہوں۔ اللہ رب العزت نے حضور قبلہ سیدی شمس الفقہاء کو دونوں طرح کے علوم سے مالا مال فرمایا۔ آپ علم ظاہری کے بھی خزانہ تھے اور علم باطن، علم طریقت کے بھی آپ مرکز اور منبع اور چشمہ تھے۔ عبادت گزار، زہد پسندی، دنیا سے دور رہنا، علم پڑھانے کے اندر مصروف رہنا، قرآن و سنہ کی خدمت، دینی امور، دینی اداروں سے محبت، مساجد کا قیام، علماء کی تربیت، حفاظ کی نگرانی اور طریقت کے علوم حاصل کرنے کے لیے آنے والوں کی نگہبانی، اور پھر ان سب مساعی جمیلہ کے انجام دینے کے اندر اپنے چہرے کی ان کی تابانی اور خندہ پیشانی، یہ اپنی مثال آپ ہے۔ بہت اس حوالے سے تھوڑا وقت انہوں نے دنیا میں گزارا کہ آپ کی عمر مبارک جو ہے 71 سال اور 2 ماہ دنیاوی ایام کے حوالے سے تھی۔ 12-13 سال تو بچپن میں ہی بندے کے گزر جاتے ہیں، اور یہ ہم فخر سے کہتے ہیں کہ جو ان کا بچپن کا زمانہ گزرا ہے وہ بھی اللہ کے فضل سے علم کی خدمات میں ہی گزرا ہے، کیونکہ انہوں نے جس تربیت گاہ میں آنکھ کھولی تھی، سرچشمہ ولایت، کشتہ عشق مصطفیٰ، عالم با عمل صوفی با صفا، قدوۃ العلماء والاولیاء، حضور سیدنا بابا جی محمد صدیق چشتی توسوی رحمہ اللہ تعالی علیہ، آپ کی مبارک علمی گود کے اندر آپ نے آنکھ کھولی تو ہوش سنبھالتے ہی جو چیز آواز کانوں میں پڑی وہ قال اللہ و قال رسول کی صدائیں تھیں، اور وہ صدائیں اتنی مبارک ثابت ہوئی کہ آپ نے جب سے زبان کھولی بولنا شروع کیا تب سے لے کر آخری جملے تک قال اللہ و قال رسول کی صدائیں۔ کوئی ان کا زندگی کا کوئی ایسا دن، کوئی لمحہ ایسا گزرا ہو جس میں آپ نے کوئی علم کی بات نہ کی ہو، علم کی خدمت کی بات نہ کی ہو، قرآن و سنہ کی بات نہ کی ہو۔ ان کے ہم عمر بھی موجود ہے اور ان کے ساتھ کھیلنے والے بابے بھی ابھی موجود ہیں کہ ان کا کھیل کا معاملہ بھی ایسا ہوتا تھا کہ کھیلنا بھی ہے تو
وہ کھیل بھی ایسا ہی ہوتا تھا جس میں دین ہی کی بات ہو رہی ہوتی، کیونکہ اللہ والوں کا عام لوگوں کی طرح کا کھیلنا نہیں ہوتا تھا، لہو و لعب سے وہ دور رہتے، ان کے مشاغل، ان کی مصروفیات، ان کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، یہ سب کس طرح گزرتا تھا، اس کا ناز اور انداز ہی جداگانہ۔ تو ایک منفرد حیثیت اور منفرد ہستی تھے۔ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ان کے چہرہ پر ایک خاص خوش کر دینے والی مسکراہٹ چھائی رہتی تھی۔ جنہیں دیکھ کر لوگ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتے تھے، اپنے تو اپنے، پرائے بھی اس بات کا اعتراف کرتے، مانتے ہیں اس بات کو کہ چاہے سختیاں ہوں، چاہے نرمیاں ہوں، جیسے بھی حالات ہوں، جس طرح کے بھی معاملات ہوں، لیکن آنے والوں کو جس انداز میں انہیں پروٹوکول دیا جاتا تھا، انہیں بٹھایا جاتا تھا، ان کی خدمت کی جاتی تھی، مہمان نوازی کی جاتی تھی، وہ خندہ پیشانی کے ساتھ مسکراتے ہوئے، تبسم فرماتے ہوئے، گوناگو مصروفیات کے باوجود ان کے چہرے پر ایک خاص رونق اور خاص قسم کی ایک تبسم کی صورت وہ کسی اللہ کے بندے کے چہرے پر نظر آتی، جو واقعی اللہ کا بندہ ہو۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ مبارک جس طرح تھا، غرض ہے کہ آپ کی زندگی کے ہر پہلو سے ہم اس بات کو نمایاں دیکھتے تھے کہ آپ کا جو بھی عمل اور کردار ہوتا یا آپ کی گفتار ہوتی، قول ہے تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنن کے مطابق، اور فعل ہے تو وہ بھی فعل نبوی کے مطابق ہوا۔ کسی قسم کی اس میں بناوٹ والی بات نہیں، سب لوگ اب موجود ہیں، گواہیاں دیں گے اس بات کی کہ ایسا ہی تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ظاہری لحاظ سے تو بہت بڑا نقصان، لیکن ان کے حوالے سے یہ وصال کا دن سے عرس کا دن کہتے ہیں، آج کا دن ان کے عرس کا دن، اور اس کی تقریبات آج سے ان کا آغاز ہو رہا ہے، اور سوموار والے دن ایک بہت بڑا انتہائی شاندار پروگرام عرس شریف کا آ رہا ہے، جس میں حضور سیدنا عطائے رسول اللہ، نائب رسول اللہ فی الہند حبیب اللہ، حضور سیدنا خواجہ خواجگان معین الحق والملت والدین، حضور سیدنا خواجہ معین الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس مبارک کی تقریب بھی ہے۔ اور چونکہ حضور سیدنا شمس الفقہاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ چشتی فریدی نظامی تھے، ان کے والد بزرگوار بقیات الاسلاف قدوۃ الاخلاف کشتہ عشق مصطفیٰ صوفی باصفا حضور سیدی بابا جی محمد صدیق رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بھی چشتی تھے، تو وہ سلسلہ چشتیہ کے اندر آپ مجاز تھے، اور آپ کو بیعت کرنے کی اجازت ان کے پیر و مرشد نے 4 سلاسل کے اندر عطا فرمائی، 4 سلاسل کے اندر۔ تو اس حوالے سے بابا جی سرکار رحمہ اللہ آپ نے آج سے 44 سال قبل سرزمین بصیر پور پر نائب رسول اللہ عطائے رسول اللہ فی الہند حبیب اللہ حضور سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز کے عرس کی ابتدا کی تھی اس علاقے پر۔ وہ اطراف سے اس معاملے کی مخالفت بھی ہوئی تھی، لیکن اللہ رب العزت کا جو کرنا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، اور مشیت ایزدی سے آپ کچھ ہوتا ہے۔ تو بزرگوں کی عنایت سے، خواجگان کی نظر عنایت سے وہ پروگرام جو ہے وہ آج تک جاری و ساری۔ تو بابا جی رحمت اللہ علیہ کے طریقہ کے مطابق انشاءاللہ العزیز سوموار والے دن
ایک عظیم الشان پروگرام دونوں آراس کا جو ہے اس کا انعقاد ہو رہا ہے، اور جامعہ فریدیہ نظامیہ بصیر پور شریف کا ترہ امتیاز رہا ہے کہ بفضل تعالی اس ادارہ کے اندر ملک کے نامور علماء کرام، قراء اور عظیم سے عظیم تر ہستیوں کو بلوایا جاتا ہے تاکہ علاقہ بھر کے لوگوں کو علماء کرام کے ساتھ تعارف بھی ہو، ان کے مواعظ حسنہ بھی سنیں، اور صوفیاء میں سے بھی بڑی بڑی ہستیوں کو یہاں بلایا جاتا ہے۔ حضور بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات میں جو ہستیاں یہاں تشریف لائیں، جس مسجد میں ہم بیٹھے ہیں، اس کا سنگ بنیاد حضور سیدنا پیر سیال خواجہ قمر الدین سیالوی رحمہ اللہ، آپ نے اپنے دست مبارک سے اس مبارک مسجد کا سنگ بنیاد رکھا تھا اور نام تجویز کیا تھا یہ مسجد مسجد اولیاء ہے۔ اور پھر کئی ماننے والوں کو جو روحانی دنیا کے ماننے والے، ویسے آج کل تو روحانیت سے لوگ پیچھے ہٹ رہے ہیں اور پیچھے ہٹایا جا رہا ہے، ایک عالمی سازش چل رہی جس کے تحت روحانیت سے لوگوں کو دور کرنے کی مذموم کوشش اور سعی ہو رہی ہے۔ چونکہ انٹرنیٹ کا دور ہے تو جس کا دل چاہتا ہے، جس کی اپنی من مرضی ہوتی ہے، وہ بنا سنوار کر چیزوں کو توڑ مروڑ کر کے جو ہے نا پیش کر دیتے ہیں اور اپنا مدعا نکال لیتے ہیں۔ اس کی ایک مثال آج کے دور میں وہ ایک انجینئر ہے، ویسے اہل سنت کے علماء اسے پلمبر کہتے ہیں، تو وہ نام سے ہی مرزا اس کا نام ہے، اس سے ہی مشکوک لگتا ہے، تو اس نے روحانی دنیا کا یکسر انکار شروع کر رکھا۔ بابوں کا ویسے بڑا ہو مخالف ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب تک قرآن اگر پڑھا جائے ایمانداری سے، ہم نماز میں ہر رکعت کے اندر کون سی سورہ کی تلاوت کرتے ہیں؟ فاتحہ کی، اور سورہ فاتحہ میں ہے اہدنا الصراط المستقیم، مولا ہمیں سیدھے راہ کی ہدایت کر۔ آگے اس کی وضاحت اسی سورہ میں آئی ہوئی ہے کہ صراط مستقیم ہوتا کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، راہ ان لوگوں کا مولا ہمیں عطا فرما جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، راہ ہمیں ان لوگوں کا عطا فرما جن پر تو نے، بولیے، جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ اور قرآن ہی سے اگر تلاش کریں کہ مولا تو ارشاد فرما تیرا انعام کن لوگوں پر ہے، تو رب فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ وہ جو اطاعت کرتے ہیں اللہ کی اور وہ جو اطاعت کرتے ہیں اللہ کے رسول کی، ان کو سنگت اور ساتھ ملے گا، رفاقت ملے گی۔ کن کی؟ ان لوگوں کی جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ اور اللہ نے کن پر انعام کیا ہے؟ فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جن پر اللہ کا انعام ہے۔ پہلے درجے کے سب سے بلند اور عظیم ہستیاں کون ہیں؟ فرمایا وہ اللہ کے نبی ہیں۔ اس کے بعد درجہ کن کا ہے؟ وہ صدیقین ہیں، نبی کے پیارے صحابہ ہیں۔ والصدیقین، تیسرا درجہ کن کا؟ والشہداء، جن کو راہ خدا میں شہادت نصیب ہوئی ہے۔ اگر بابے کچھ نہیں ہیں تو والصالحین نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس پاگل کے کہنے پر اگر بابے کچھ بھی نہیں ہیں تو پھر یہاں پر آ کر بات ختم ہونی چاہیے تھی، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ لیکن رب تعالیٰ فرماتا ہے والصالحین بھی ہے۔ اللہ نے فرمایا والصالحین، جن پر رب نے انعام کیا ہے وہ کون ہے؟ فرمایا نبیوں کی جماعت ہے، وہ صدیقین کی جماعت ہے، وہ شہداء کی جماعت ہے، والصالحین وہ اولیاء اللہ کی جماعت ہے۔ اور سنو، آگے سنو، قرآن سنو، کسی ایرے گہرے کے پیچھے نہ لگنا، قرآن سنو۔ رب کا قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرنا
تقوی اختیار کرنا، نماز روزہ کی پابندی کرنا، صوم و صلات کی پابندی کر لینا، اس سے تمہیں تقوی حاصل ہوگا۔ اگر پھر بابوں کی ضرورت نہیں ہے، نماز روزے سے بات بنتی ہے، آگے کیوں فرمایا گیا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، جو اللہ کے سچے بندے ہیں ان کے ساتھ ہو جانا۔ اب تو ہی بتا، کیا انبیاء سچے نہیں ہیں؟ کیا صدیقین سچے نہیں ہیں؟ کیا شہداء سچے نہیں ہیں؟ کیا اولیاء سچے نہیں ہیں؟ یہ ساری سچوں کی جماعت ہے۔ رب فرماتا ہے نبیوں کی بھی پیروی کرنا، صدیقین کی بھی پیروی کرنا، شہداء کی بھی پیروی کرنا، جو اللہ کے ولی ہیں ان کی بھی پیروی کر لینا۔ اور سنو آگے سنو، وہ کہتا ہے بابوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں کہتا ہوں ایسے چابوں کی ضرورت نہیں ہے، بابوں کے بغیر گزارا نہیں ہوگا۔ قرآن پڑھ، میں قرآن سے بھی یہ تیسری آیت پڑھ رہا ہوں۔ رب تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی، فادخلی فی عبادی، وادخلی اے اطمینان والی روح جس نے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے زندگی گزاری ہے، رب نے اسے اطمینان عطا فرمایا، اس کا نفس امارہ مطمئنہ میں بدل گیا، اس کے نفس امارہ کی خواہشیں تباہ ہو گئیں، اس کے نفس امارہ کو کچل دیا گیا ہے، ریاضت کے ذریعے، عبادت کے ذریعے اس نے اپنے نفس امارہ کو ختم کر دیا ہے۔ اب اس کی حالت کیا ہو گئی ہے؟ رب نے فرمایا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف آ جا، اس حال میں آ جا تو رب پر راضی، تیرا رب تیرے اوپر راضی، اس حال میں آ جا، تو نے عبادت کر لی ہے، تو نے ریاضت کر لی ہے، اللہ کو راضی کر لیا ہے۔ رب فرماتا ہے اب دنیا کا تیرا وقت ختم ہوا، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف آ جا، کس حال میں؟ راضیۃ مرضیہ، اس حال میں آ جا تو رب پر راضی، تیرا رب، بولو تو رب پر راضی اور تیرا رب تجھ پر راضی۔ اگر بابوں کی ضرورت نہیں ہے تو کلام یہاں اختتام کی طرف جانا چاہیے تھا، بات یہاں پوری ہونی چاہیے تھی، بات کے بعد آگے بات نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن کیا ہے دیکھو نا، بندہ عبادت بھی کر گیا، ریاضت بھی کر گیا، راضیۃ مرضیہ کے مقام پر پہنچ گیا، وہ رب پر راضی، رب اس پر راضی۔ اس مقام کے باوجود رب کیا فرماتا ہے؟ اگر جنت جانا چاہتا ہے نا تو ایسے نہیں جانے دیا جائے گا، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں کے ساتھ شامل ہو جا، میری جنت میں جا۔ حد ہو گئی ہے، قرآن ہے یہ، قرآن فرماتا ہے فادخلی فی عبادی، فادخلی فی عبادی، بولو فادخلی فی عبادی، میرے بندوں کے ساتھ شامل ہو جا۔ اگر بندوں کی ضرورت ہی نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ سنو میرے مسلمان بھائیوں، قرآن فرماتا ہے، رب کا کلام فرماتا ہے، میں 5ویں جگہ سے قرآن پڑھنے والا ہوں، رب تعالیٰ فرماتا ہے، قرآن میں موجود ہے، اللہ رب العزت نے جب سب سے پہلے انسان کو پیدا فرمایا تھا تو پھر سارے ملائکہ کو کیا فرمایا تھا؟ اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، آدم کو۔ اب مجھے ایمانداری سے بتانا، رب آدم کی عبادت کروانا چاہتا ہے؟ بولو رب آدم کی عبادت کروانا چاہتا ہے؟ ہرگز نہیں، عبادت کے لائق فقط اللہ ہے، وہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، رب فرماتا ہے رب تعالیٰ کسی کے شرک والے جرم کو کبھی معاف نہیں کرے گا، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک سے ہٹ کر جسے جو چاہے معاف کر دے، کوئی ٹھیکیدار نہیں ہے، رب جسے جو چاہے معاف کر دے، کوئی ٹھیکیدار نہیں ہے۔ یہی تو ہم کہتے ہیں شرک معاف نہیں کرتا، اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں، رب قادر مطلق ہے، علی کل شیء قدیر ہے، رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے، ستار بھی ہے، غفار بھی ہے، وہ معاف کرنے پر قادر ہے۔ دوستو اللہ رب العزت نے فرمایا جب آدم کو پیدا کیا، فرمایا اسجدوا لآدم، چلو فرشتوں آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، انہوں نے سجدہ کر دیا، الا ابلیس، مگر ابلیس شیطان نے سجدہ نہ کیا۔ تو یہ تو پہلے سے ظاہر ہو چکا ہے، کسی ایسے کے دھوکے میں نہ آنا، اللہ کے بندوں کے دشمن شیطان ہوتے ہیں، اللہ کے بندوں کے دشمن مخالف شیطان ہوتے ہیں، کیونکہ تعظیم آدم تھی، سجدہ عبادت کا نہ تھا، اللہ کے فرشتوں نے تعظیم کر لی، وہ بل عباد مکرمون، اللہ فرماتا ہے وہ میرے عزت والے بندے بن گئے۔ تو پھر قرآن ہی فرماتا ہے اگر دنیا میں عزت چاہتے ہو، حشر میں عزت چاہتے ہو، جنت میں عزت چاہتے ہو، اللہ کے بندوں کی عزت کر لو، تمہیں رب عزتیں عطا فرما۔
حد ہو گئی ہے، قرآن ہی پڑھ لو ذرا، کم از کم کسی اور حدیث کی طرف نہ جاؤ، قرآن ہی دیکھو، تمہیں قرآن ہی بتائے گا۔ آؤ سنو قرآن سنو، چھٹی جگہ سے قرآن پڑھتے ہیں۔ رب کا قرآن کلام فرماتا ہے، کلام الہی ہے، فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم۔ رب فرماتا ہے خبردار، آگاہ رہنا، خبردار، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا، نہ قیامت والے دن غمگین ہوں گے، مطمئن ہوں گے، کیونکہ یا ایتھا النفس المطمئنہ کے ساتھ انہیں صدا دے دی گئی ہے، انہیں ندا آ چکی ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں اور مسلمان دوستوں، اچھی طرح یاد کر لو، اللہ کے بندوں کے مخالف شیطان ہوا کرتے، قرآن کا یہ فیصلہ، اور اللہ کے بندوں کی عزت کرنے والے اللہ کے ہاں مقبول ہوتے ہیں۔ میں آخر میں یہ عرض کروں، اللہ کے بندے کیسے بنتے ہیں؟ فرمایا کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون۔ فرمایا کونوا ربانیین، رب والے ہو جاؤ، کونوا ربانیین، رب والے ہو جاؤ۔ کس ذریعے سے؟ اللہ کی کتاب پڑھ پڑھ کے، اللہ کی کتاب پڑھا پڑھ، اللہ کی کتاب پڑھ پڑھ کے، اللہ کی کتاب پڑھا پڑھا کے۔ ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ تدارس العلم ساعۃ من اللیل خیر من احیائها او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا رات کا تھوڑا سا حصہ علم دین پڑھنے پڑھانے میں گزارنا خیر من احیائها، ساری رات کھڑے ہو کر عبادت کرنے سے افضل ہے۔ ساری رات کھڑے ہو کر عبادت کرنے سے، عامی لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ ولایت ملتی ہے لمبے سجدے کر کے، لمبی قراءات کر کے، لمبے قیام کر کے، ٹھیک ہے اس طرح بھی ہوتا ہے، لیکن جو فاصلہ اور جو طریقہ اختیار کرنے کا معاملہ اولیاء اللہ ان کا ہوتا ہے، جو اہل علم ہوتے ہیں، وہ ان کا حال یہ ہوتا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ایک بندہ جو علم نہیں پڑھا ہوا ہے ساری رات کا قیام یا سجود کر لے، عالم دین ایک گھڑی پڑھا لے، فرمایا خیر من احیائها، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اس کا تھوڑی دیر رات کے اندر علم کی بات پڑھنا پڑھانا ساری رات کے قیام سے افضل ہے، سجود سے افضل۔ تو عبادت کے ذریعے قرب خداوندی نصیب ہوتا ہے۔ قرآن فرما رہا ہے کونوا ربانیین، اللہ والے بن جاؤ، بما کنتم تدرسون الکتاب و بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون، سکھاتے ہو اور اس کا آپس میں درس کرتے ہو، یہ ذریعہ کبھی نہ چھوڑنا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے یہی اپناتے رہنا، تم اسی سے اللہ والے بن جاؤ گے۔ اب میں ایک آخر میں عرض کروں، جو ایک گھڑی رات کا پہر گزار لے اس کے لیے ساری رات کے قیام سے افضل ہوتا ہے۔ بتاؤ اس ہستی کا شان رب نے کتنا بلند کیا ہے جنہوں نے اپنی زندگی کے 56 سال قال اللہ و قال رسول کی صداؤں میں گزارے۔ حدیث پاک سنو، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ تیرے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، جو ایک فقیہ ہوتا ہے، فقیہ ہوتا ہے محدث علم دین جس کے پاس علم فقہ ہوتا ہے۔ ویسے آج فقہ کے بھی بڑے مخالف نکل آئے ہیں، لیکن حدیث سنو، تیرے میرے آقا فرماتے ہیں فقیہ واحد، جسے دین کی سمجھ ہے، فقہ کا معنی سمجھ ہوتا ہے، جسے دین کی سمجھ ہے، دین کی فقہ جسے حاصل ہے، فقہ جو جانتا ہے وہ اکیلا بندہ اشد علی الشیطان من الف عابد، 1000 عابدوں سے زیادہ شیطان پر بھاری ہوتا ہے۔ 1000 عبادت گزاروں سے شیطان اتنا نہیں بھاگے گا جتنا ایک فقیر سے بھاگے گا۔ یہ حدیث ہے۔ آگے پھر ایمان کی تازگی کے لیے عرض کر دوں، اگر فقط فقیر ہو تو 1000 عابدوں سے شیطان پر زیادہ بھاری ہوتا ہے، بتاؤ جو شمس الفقہاء ہو اس کا شان کیا ہو؟
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سوال پیش کیا گیا. آقا بنی اسرائیل کے دو بندے تھے. ایک بندہ وہ ہے جو دن کو روزہ رکھتا تھا, رات کو ساری قیام کر کے عبادت میں گزارتا تھا. دوسرا بندہ وہ تھا جو علم دین پڑھتا پڑھاتا تھا. ان دونوں میں سے کون افضل ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا پوچھتے ہو؟ سوال دہرایا گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے اور اس کے بیچ میں تو کوئی موازنہ ہی نہیں ہے, کوئی مساوات والی بات ہی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل العالم علی العابد کا فضلی علی ادناکم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کتنا بڑا فرق ہے. دیکھنا چاہتے ہو اس کے اور اس کے مقام میں کتنا فرق ہے, جاننا چاہتے ہو تو فرمایا ایک عابد ہے, ایک عالم ہے, ایک عابد ہے, ایک عالم ہے, ایک فقط عبادت گزار ہے, دوسرا اللہ کے دین کا علم پڑھنے پڑھانے والا ہے. فرمایا ان کے بیچ میں کوئی برابری نہیں ہے. فضل العالم علی العابد کا فضلی علی ادناکم. ایک عالم دین کو صرف عبادت گزار پر اتنی فضیلت حاصل ہے کہ جتنی مجھ محمد عربی کو تم میں سے ادنا پر فضیلت ہے. صحابہ میں سے ادنا مقام کا اور نبیوں میں سے سب سے اعلیٰ مقام کا. بولو نا ذرا, کہاں صحابہ کا مقام, کہاں مقام صحابہ, اور ان میں بھی حضور علیہ السلام نے الا ادناکم, تم میں سے سب سے چھوٹے مقام والا صحابی جس کو فقط 2-4 گھڑیاں ملاقات شرف حاصل ہوا ہو, جو 2-4 گھڑیاں مجھ کو دیکھا ہو, صحابی تو وہ بھی ایمان لے آیا ہو. لیکن فرمایا کہاں اس کا مقام, کہاں نبیوں کے امام کا مقام. فرمایا عبادت گزار اور عالم دین کے مرتبے میں اتنا ہی فرق ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے عام مساجد میں نماز پڑھو گے باجماعت تو 27 نمازوں کا ثواب مل جائے گا, اور اگر وضو کے ساتھ مسواک کر کے یا پگڑی پہن کر پڑھ لو گے تو 70 نمازوں کا ثواب ملے گا. لیکن فرمایا گیا اگر کسی ایسی مسجد میں نماز پڑھو جو جامع مسجد ہو جہاں عالم دین نماز پڑھاتا ہو, فرمایا اس کے پیچھے پڑھنے والے کو 500 نمازوں کا ثواب ملے گا. حضرات گرامی قدر, بہت بڑا مقام آپ کا علمی دنیا میں تھا. 12 سال کی عمر میں آپ نے پہلا مناظرہ کیا تھا. بولیں کہ جنہیں سمجھ آئی ہے. اور مناظرہ کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی. 2.5 گھنٹے. اور بصیر پور کے اس وقت کے علماء نے انتخاب قبلہ سیدی شمس الفقہاء کا کیا تھا. علماء تھے, فضلاء تھے, مناظرین تھے, مدرسین تھے, لکھاری تھے, کتابیں لکھی تھی. لیکن جب ان مخالفوں کے ساتھ نور و بشر کے موضوع پر مناظرے کی بات آئی تو سب نے بیک زبان کہا اگر کوئی اس موذی کو نتھ ڈالے گا, اگر کوئی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے اوپر پیرا دے گا, اگر کوئی نورانیت مصطفیٰ کو قرآن و حدیث سے ثابت کرے گا تو وہ ہے محمد احمد فریدی, اس کو لایا جائے. 12 سال کی عمر. محترم قاری غلام رسول بٹی فریدی صاحب موجود ہیں. ہسٹری اگر ان سے پوچھنی ہو تو ابھی ہماری مجلس میں موجود ہیں, مسجد شریف کے اندر, بٹک کے اندر وہ مناظرہ ہوا تھا. اور شامد خان بٹو ہوا کرتا تھا, اس نے یہ مناظرہ کروایا تھا کہ بھائی ایسے نہیں ہے, ہم پروں پنچایت والے بندے ہیں اور ہماری طرف آ جاتے ہو, نہیں نبی بشر ہے, نور نہیں ہے, بشر ہے, نور نہیں ہے. اس نے کہا ایسے نہیں, یہاں بیٹھ جاؤ, میں اپنے علماء کو بلاتا ہوں, میں اپنے علماء کو بلاؤں گا, ایسے تمہاری بات نہیں سنوں گا. اب پھنس گئے بیچارے, اسے کیا پتا تھا کہ بصیر پور کیا ہے. ویسے بصیر پوریوں کو نہ پتا ہو تو الگ بات ہے, جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے, یہ الگ بات ہے, کیونکہ چراغ کے نیچے اندھیرا ہی ہوتا ہے ہمیشہ. ہاں تو مناظرہ ہوا, پھر 2.5 گھنٹے مناظرہ جاری رہا اور اللہ کے فضل سے ایسی فتح مبین حاصل ہوئی. حضور بابا جی سرکار ہنس کر اور خوش ہو کر یہ ہمیں سنایا کرتے تھے واقعہ. فرماتے ہیں کہ ہم مناظرہ کرتے رہے 2.5 گھنٹے, جب پورے ہوئے وہ کوئی بھی حل نہ نکال سکے اور کوئی بھی جواب نہ دے سکے, کوئی بھی دلیل نہ دے سکے, تو ہوا کیا, اوپر سے عصر کی یا شاید غالباً مغرب کی نماز کا وقت آپ نے فرمایا کہ وہ وقت ہوا نا, تو انہوں نے کہا بھی ہم وضو کر کے دوبارہ آئیں گے اور دوبارہ مناظرہ شروع ہوگا. ایسے گئے, پاس ہی کماد کی فصل تھی, اس میں گئے اور پھر وہ چوہے کبھی واپس نہیں آئے. کماد کی فصل میں گئے اور وہیں جا کر کہیں غائب ہو گئے, کیونکہ کل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. تیرے میرے آقا نور ہیں, یہ لمبی نور ہے, آنکھوں میں بھی نور ہے. ہماری آنکھوں میں کیا ہے؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جو تمہاری آنکھوں میں دیکھنے والا نور ہے محمد عربی کا صدقہ ہے.
تو جو نبی کو نور نہیں مانتے نکال دیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے، میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا ہوں، فرمایا نور الابصار من نوری و نور المعرفت و نور الایمان من نوری. فرمایا یہ جو آنکھوں میں دیکھنے والا نور ہے یہ بھی محمد عربی کا صدقہ ہے، دلوں میں اگر نور ایمان ہے تو محمد عربی کا صدقہ ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور علماء حقہ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.